پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر۔ استنبول مذاکرات 9 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہے۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ پاکستان کا کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل درآمد پر زور۔ مذاکرات کا مرکزی نقطہ دہشت گردوں کی پاکستان مخالف نقل و حرکت روکنا اور نگرانی کا مؤثر نظام قائم کرنا تھا۔ تجارت میں حائل رکاوٹوں کی دوری، مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنانا اور دو طرفہ مسائل کو اندرونی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنا شامل تھا۔ پاکستانی وفد سینئر سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور وزارت خارجہ کے حکام پر مشتمل مذاکرات میں افغان طالبان کی نمائندگی نائب وزیر داخلہ کر رہے تھے۔ مذاکرات میں معاہدہ طے نہ پایا تو پھر ہماری افغانستان سے کھلی جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان، کہا افغانستان ہمارے خلاف بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ بھارت کو پہلے شکست دے چکے پراکسیز کو بھی نشان عبرت بنائیں گے۔ ہم نے 40 سال تک افغانوں کی مہمان نوازی کی، سمجھ نہیں آتا اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانستان کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے۔ امید ہے استنبول میں ہونے والی بات چیت کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ ہماری افواج اور پولیس اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اسی لیے ہم چین سے سوتے ہیں اور ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات پر دوبارہ بدامنی پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب، کہا ہم پہلے پاکستانی اور بعد میں صوبوں کے مکین ہیں۔ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ افسوس بلوچستان کی دولت اب بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ سڑکوں کے مضبوط نیٹ ورک کے بغیر تعلیم اور صنعت کی ترقی ممکن نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا دورہ، قاہرہ میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے تفصیلی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی، معاشی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک مصر دیرینہ دوستی، باہمی تعاون اور علاقائی امن اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے غزہ سمیت علاقائی امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی اور اسلامی امور میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ آسیان سربراہ اجلاس آج سے ملائیشیا میں شروع ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کے لیے آج ملائیشیا پہنچیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ملائیشیا جانے سے قبل قطر میں مختصر قیام۔ ایئرپورٹ پر ہی صدر ٹرمپ سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی ملاقات۔ غزہ جنگ بندی معاہدے اور عبوری انتظامیہ کی تشکیل پر بات چیت، خطے کی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے، امن فورس جلد تیار ہوگی۔ قطر بھی ضرورت پڑنے پر غزہ امن فوج کا حصہ بنے گا۔ امریکی صدر کوالالمپور کے بعد جاپان اور جنوبی کوریا بھی جائیں گے۔ سیول میں چینی صدر سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کا فیصلہ۔ صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے اور نئی حکومت بنانے کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر ناکام ہو چکے، پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنائے گی۔ نئے وزیر اعظم کے لیے چودھری یاسین، لطیف اکبر اور سردار یعقوب کے نام زیر غور۔ حتمی اعلان بلاول بھٹو چند روز میں کریں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو 27 اراکین کی حمایت درکار۔ نون لیگ یا فارورڈ بلاک کی حمایت لازمی ہوگی۔ نون لیگ پہلے ہی اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا اعلان کر چکی ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی اہم کارروائی، خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ کر دی، 3 خوارج بھی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی گاڑی کے ذریعے خودکش حملے کی تیاری کی اطلاعات ملی۔ بروقت آپریشن کے دوران انتہائی مہارت سے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ، بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور جنگی استعداد کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق پاک میرینز میں 3 جدید ترین TD ہوور کرافٹ شامل کر لیے گئے۔ ہوور کرافٹ کم گہرے، ریتیلے اور دلدلی علاقوں میں مؤثر آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افسران اور جوانوں سے خطاب میں ایڈمرل نوید اشرف نے کہا، نئے پلیٹ فارمز کی شمولیت پاک بحریہ کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے ویژن کی تجدید ہے۔ ہم اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ ہمیں بھیک نہیں، ہمارا حق چاہیے۔ وفاق وعدے پورے کرے، زم اضلاع کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا خیبر جرگے سے خطاب، بولے ہمیں پاکستانی ہونے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہم پاکستانی تھے اور رہیں گے، اب بند کمروں کے فیصلے نہیں چلیں گے۔ صوبائی حکومت پولیس فورس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ پشاور میں PTI کی سینئر قیادت کا اجلاس، خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اب ایک آئینی عہدے پر براجمان ہیں، امید ہے اپنی قومی اور آئینی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سیاست میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے مفاد کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے، بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، افواج پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ آج تک زخم چاٹ رہا ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ ملک میں نون لیگ کی حکومت تھی، جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ملکی معیشت کا گراف بلند ہوا۔ قومی ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن 5 سال بعد بحال، اسلام آباد سے PIA کی پرواز 284 مسافروں کو لے کر مانچسٹر چلی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور برطانوی ہائی کمشنر نے پرواز کو الوداع کیا۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ خواجہ آصف نے کہا، PIA پر پابندی سے حکومت کو بہت نقصان پہنچا، انتھک محنت سے PIA کا عالمی معیار دوبارہ بحال کر دیا۔ لندن اور برمنگھم کے لیے بھی پروازیں شروع کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر پوری قوم کو مبارکباد، کہا حکومتی کوششوں سے پاکستان کا دنیا بھر میں مثبت تشخص بحال ہو۔ اور پاکستان سپر لیگ میں 10 سالہ فرنچائز معاہدہ ختم ہونے پر نئے معاہدے کی تیاریاں، CEO سلمان نصیر کی زیر صدارت PCB میں اجلاس، ویلیویشن رپورٹ کے بنیاد پر 10 سالہ نیا فرنچائز معاہدہ تیار ہوگا۔ موجودہ ٹیموں میں سے صرف اہل ٹیمیں ہی نئی بولی کا حصہ بن سکیں گی۔